بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کا مقصود ہے کہ جو پورے بنی نوع انسان ہے اس کو ایک ملت آدم ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک رب کی بندگی پر متفق ہو جائے. جیسا علامہ اقبال نے کہا ہے، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم، یعنی اسلام کے پیش نظر تو ملت آدم بنانا ہے، ایک رب کی بندگی پر پورے عالم کے انسانوں کو جمع کرنا ہے. تو آپ جتنے اس کلمے کو مان چکے ہیں، جنہوں نے اس کو مانا ہے، وہ تو ملت واحدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملت واحدہ ہے. اور اس ملت کی جو قومیت کی جو بنیاد ہے وہ صرف یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم اختلاف اور تفرقہ کی بات کر رہے تھے، تو اختلاف جو ہے وہ بنیادوں میں نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو وہ فروعی چیزوں میں، تو فروعی چیزوں میں اختلاف برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. تو یہ جو ملت واحدہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رحماء بینہم، ان کا تو رحمت اور شفقت کا تعلق ہے آپس میں. تو یہ المیہ کی بات ہے کہ میانمار میں مسلمان مر رہے ہیں اور پورا جو عالم اسلام ہے صومالیہ میں انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں، فلسطین میں کیا کچھ مصیبتیں نہیں ڈالی جا رہی ہے مسلمانوں پر، مسلمان بس تماشائی دیکھ بنے بیٹھے. دراصل جو ہمارے صفوں میں جو انتشار ہے، ہم صرف اپنے وطن کی جو مفادات ہوتے ہیں، ملکی مفادات ہوتے ہیں، اسی کی حیثیت سے ہم سوچتے ہیں. جو ملت کا مفاد ہے اس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے جو اسلامی ملک ہیں وہ نہیں سوچتے ہیں. تو دراصل اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا درد پوری ملت کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو جو اس کلمے کو مانتا ہے ان کو کوئی پہاڑ جدا نہیں کر سکتا، ان کو کوئی دریا جدا نہیں کر سکتا، ان کو کوئی کسی ملک کی سرحد جدا نہیں کر سکتے. وہ تو ملت واحدہ ہے جو ایک رب کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، جن کو یکجہت بنانے کے لیے کعبہ قبلہ مقرر کیا گیا ہے. تو اس وحدت کے بجائے کہ ہم پورے مسلمان ہر ملک میں، ہر جگہ میں، غیر مسلم ممالک میں رہ رہے مسلمان، اس اتحاد کو چھوڑ کر اختلافی مسائل کی طرف کیوں اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ اپنی پوری علمی صلاحیتیں، اپنے مسلک کو، بس میرا مسلک یہ حق اور آخری اور اصلی یہ ہے، اور جس سے ہم اس طریقے سے بکھرے پڑے، اور جس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے وہ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین والا جذبہ، ہم پوری امت کو ایک جاننا اور اسی امت واحدہ کا جذبہ ظاہر کرنا. تو اس کے لیے کیا اس کے لیے استعماری طاقتیں عامل ہے اس کی، یا علماء خود اس سے غافل ہیں، اصلی موضوع کو چھوڑ کر فرعی موضوعات کو وہ اہمیت دیتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو بصیرت پیدا کرنی چاہیے. حدیث میں ہے کہ المومن بصیر بزمانی، مومن زمانے کو پہچاننے والا ہوتا ہے. اس وقت جو دنیا کی حالت ہے، اس وقت تو اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں آپس میں لڑیں، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں تفرقہ برپا کریں، چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لیے آپس میں نفرت کریں. تو اس کے لیے جو وقت کا تقاضا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس وقت تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پورا عالم اسلام ہے وہ ملت واحدہ بن جائے.
تو وہ ایک دوسرے کا درد محسوس عملی کریں. طور پر وہ امت واحدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی انفرادی تشخص میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. تو کیا کچھ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ عملی شکل اختیار کریں, اور وہاں پہ آیت تکمیل ہوتی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, فَاعْبُدُونَ. اور اسی آیت کو سورہ مومنون کی آیت 52 میں فَاتَّقُونَ أَنَا رَبُّكُمْ, یعنی پوری آیت کو وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہ بالکل وہی جس طرح سورہ انبیاء کی آیت بیانے میں آیت کو بالکل تکرار کیا گیا ہے سورہ مومنون, مگر فرق اس میں یہ ہے انا ربکم وہاں پہ کہا گیا تعبدون, یہاں پر آ کے کہا گیا ہے فتقون, یعنی تقوی اختیار کریں, الہی بنے, خدا کے لیے کریں. کیا ہم اس مہینے میں بھی اپنے اس یکجہتی کو, اس اتحاد کو عملی شکل نہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ تقویٰ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے لیے قربت اللہ ہو. تو کیا اس مہینے میں ایسا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اس فاعبدون اور فتقون کو اسی امت واحدہ کی شکل میں سامنے پیش کیا جائے دنیا کے سامنے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ملت کی اتحاد کی بات ہے, اس کو تو ہمارے علماء سرسری طور لیتے ہیں, اس کو بنیادی بات کی حیثیت سے نہیں لیتے ہیں, جبکہ پورا قرآن, پورا اسلام ہماری اجتماعیت پر, ہماری اخوت پر زور دے رہا ہے. تو اور جو دنیا میں جو برائیاں ہیں, جیسے کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, یعنی جو دنیا میں برائیاں ہیں ان کو ہم نہیں روک سکتے, ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ہم امر معروف نہیں کر سکتے اگر ہم متحد نہ رہیں. خیر امت تو ہم تب ہیں جب ہم دنیا سے برائیوں کو مٹائیں. اگر ہم برائیوں کو نہ مٹائیں, اگر ہماری کوئی افادیت نہ ہو, تو پھر ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خیر امت کہیں. خیر امت ہم تب ہیں جب ہم امر معروف و نہی عن المنکر بھی کریں اور خدا پر ایمان بھی رکھیں. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مثلا ہمارے یہاں دریائے جہلم بہتا ہے, دریائے جہلم کے دونوں طرف حکومت نے بند بنایا ہے تاکہ سیلاب کا پانی بستیوں میں نہ گھسے. اگر اس میں کہیں شگاف پڑ جائے تو سیلاب کا پانی خود بخود ہماری بستیوں میں آ جائے گا. اسی طرح جو ایمان کا جو یہ بند تھا, جو ہماری حفاظت کا یہ ذریعہ تھا, ہم نے اس میں بہت سے شگاف کیے ہیں, دراڑیں اس میں پیدا ہوئی ہیں. کہیں نفرت کی شگاف ہے, کہیں خود غرضی کی شگاف ہے, کہیں مفاد پرستی کی شگاف ہے, کہیں بغض و حسد کی شگاف ہے. تو ان شگافوں سے جو ہماری بستیوں میں جو سیلاب آ رہا ہے, کہیں کسی شگاف سے منشیات کا سیلاب آ رہا ہے, کسی شگاف سے بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے, کسی شگاف سے بد کرداری کا سیلاب آ رہا ہے, کسی شگاف سے بدعنوانی کا سیلاب آ رہا ہے, اور ہم اس سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں. اور پھر بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پھر بھی ہم کو یہ فکر نہیں کہ ان شگافوں کو ہم بند کریں, اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں. جب ہم ان شگافوں کو بند کر لیں گے تو پھر ہم ملت واحدہ بنیں گے, تب ہم دنیا میں سربلند ہو جائیں گے اور دنیا میں اس قوم کی طرح رہیں گے کہ ہم دنیا سے فتنہ و فساد کو مٹا سکیں گے, ظلم و ستم کو مٹا سکیں گے, جبر کو مٹا سکیں گے, برائیوں کو مٹا سکیں گے, اور دنیا کو امن, محبت, شفقت کا پیغام دے سکیں گے.